انتظار حسین کے بارے میں مجھے تعارف کرانے کی ضرورت نہیں. 93 سال انہوں نے زندگی بسر کی، بہت لکھا، افسانے میں، ناول کی شکل میں، سفر نامے، اپنے کالم اردو میں، انگریزی میں اور بہت ساری چیزیں. لیکن میں اب دعویٰ کروں کہ میرے ساتھ بہت قربت تھی تو یہ بھی شاید مناسب نہیں ہوگا. لیکن وہ یہ جانتے تھے کہ وہ ملتان جہاں ان کی بہن رہتی ہیں اور ان کے بھانجے رہتے ہیں، وہاں ایک ایسا طالب علم انوار احمد کی صورت میں رہا جس نے ایم اے کے دوران اپنے پریویس کے ایک طالب علم کو کہا، تجویز کیا کہ جب تم 3 ناولتوں پر لکھنا چاہتے ہو تھیسس پنجاب یونیورسٹی کے لیے، تو ان میں سے ایک منتخب کر لو، انتظار حسین کا. یہی وجہ ہے کہ بعد میں اصغر ندیم سید نے جب میرا رسمی تعارف انتظار حسین سے کرایا تھا تو یہ کہا تھا کہ یہ وہ انوار احمد ہے جو مطلب آپ کی ایک ایک سطر اور ایک ایک افسانہ اور ان سب کو پڑھتا رہا. خیر وہ اپنی جگہ، لیکن تھوڑی بہت ہم ان کو چھیڑتے بھی رہتے تھے اپنے نقطہ نظر کے سبب سے، کیونکہ ماجرا یہ ہے کہ ہم ایم اے کے ہی طالب علم تھے جب سیپ میں ان کا ایک مضمون کم و بیش پریم چند کے خلاف چھپا. ان کا موقف یہ تھا کہ ترقی پسند تحریک اور ترقی پسندوں نے ہمارے افسانے میں ایک کھندک ڈال دی، یعنی سیاسی سماجی شعور میں وہ جو کہانی کی فطری گروتھ تھی، نشو و نما تھی، اس میں اس نقطہ نظر نے اور اس طرح کے لکھنے والوں نے اور اس طرح کے ایک نظریہ ساز ناول نگاروں نے یہ رکاوٹ ڈال دی. تب ہمیں تنقید سلیم اختر صاحب پڑھاتے تھے ایم اے میں. چنانچہ مجھے یاد ہے کہ سلیم صاحب نے اس کا سیپ میں ایک جواب لکھنے کی کوشش بھی کی، اور وہ جانتے تھے پریم چند سے میرے لگاؤ کو اور میری محبت کو، اور میں خود ایم اے میں انہی کے ایک ناول گودان کا تجزیاتی مطالعہ پر کام کر رہا تھا. مگر میں سب سے زیادہ لطف اندوز میں ہوا اس شے کے میرا خیال ہے 40-45 سال کے بعد، کہ جب انتظار حسین علی گڑھ میں گئے تو انہیں پریم چند کے سلسلے کے کچھ لیکچر دینے پڑے، اور انہیں ایک یونیورسٹی میں شاید 2 ہفتے یا 4 ہفتے اس حوالے سے کام کرنا پڑا. یہ ایک طرح سے اس کو کہیے تو پوئٹک ریونج کہہ سکتے ہیں آپ. اسی طرح سے بھارت ہی کے ایک یونیورسٹی میں ان کو کرشچندر کے حوالے سے بھی کچھ کام کرنا پڑا. تو میں ان کو تھوڑا بہت ان کی بزرگی کے باوجود کبھی چھیڑتا رہتا تھا کہ یہ آخر وقت میں کچھ ترقی پسندوں نے آپ سے کہیں نہ کہیں آ کے اپنا حساب چکایا تو ہے. لیکن وہ بڑے شاندار بزرگ تھے، معصوم آدمی تھے. وہ میرے ساتھ بہت ساری باتوں میں کھل جایا کرتے تھے، حتیٰ کہ ایک خاتون کالم نگار نے جب انتظار حسین کی اہلیہ فوت ہوئی تو انہوں نے کم و بیش اپنے کالم میں انتظار حسین کو ایک ترغیب دینے کی کوشش کی کہ وہ ان کی رفاقت اختیار کر لیں. میں نے بلکہ چھیڑا بھی اس حوالے سے انتظار صاحب کو، تو انہوں نے کہا کہ بھائی ہم سے تو نہیں کہا نا، تم سے کہا ہوگا، یا تم اس کے کالم کا یہ مطلب نکالتے ہو
तो बस तुम जवाब दो, मैं क्या। मकसद ये होता था छोटी छोटी बातें उनकी। और कॉन्फ्रेंसों में भी, भारत में भी हमारे साथ 3 मरतबा शायद हम इकट्ठे थे, और बाद की कॉन्फ्रेंसों में भी मैंने देखा कि जो लोग लंबे लंबे मकाले पढ़ते हैं और ये समझते हैं कि ये शायद उनकी जिंदगी का आखिरी मौका है आवाम से या लोगों से खिताब करने का, उनसे वो बहुत बेजार होते थे और कोशिश करते थे कि भाई इनको समझाया जाए कि मुख्तसर बात करो। क्योंकि हम सब यही देखा करते थे कि मकाला निगारों की वजह से हमारी कॉन्फ्रेंसें, अदबी कॉन्फ्रेंसें, वो उसमें अच्छे अच्छे क़ारीन और सामीन और नाज़रीन वो कमो बेश वो गायब हो गए या निढाल हो गए। चुनांचे मैं बल्कि महसूस भी किया था कि आखिरी वक्त में जब वो कान में आला लगाते थे तो वो ये कह दिया करते थे कि यानी जब मकाला निगार की बारी आती थी तो वो कान से आला निकाल लेते थे और बाद में मुझसे या मसूद अशर से या किसी से कहते थे कि भाई क्या कहा इसने, और उनका दिल रखने के लिए हम सब कहते थे कि काम की बात नहीं की। तो कहने लगे अच्छा हुआ। तो मकसद ये है कि उनकी छोटी छोटी, लेकिन आखिर वक्त तक उनका जहन बेदार था, वो लिख रहे थे, बड़े सवालों का सामना करते थे और शायद पाकिस्तान के पहले वो बड़े अदीब थे जिन्होंने नोबेल प्राइज के लिए बाकायदा दस्तक दी। बुकर्स अवार्ड में वो नामजद हुए और इस सिलसिले में बड़ी कोशिश है हमारे आसिफ फर्रुखी की भी। वो एक तरह के अंग्रेजी के या दूसरी दुनिया के अदीबों से उनको मुतारिफ कराते रहते थे, उनकी चीज़ें तर्जुमा भी हो गई थी और एक यानी इम्कान था कि वो शायद हम में से हमारे पाकिस्तान के लिए एक ऐसे अदीब हैं कि वो ये एजाज ला सकते हैं। ये और बात कि पाकिस्तानी अब इस नोबेल प्राइज के हवाले से उतने पुर इश्तियाक शायद नहीं हैं, क्योंकि जिन जिन पाकिस्तानियों को मिला उस पे बाज कदामत पसंदों ने ऐसे ऐसी बातें की और ऐसे ऐसे सवालात किए कि जिससे एहसास होता था कि कुफरान नेमत अगर कहीं बनी इसराइल से वाबस्ता है तो हम भी कहीं उनसे कम नहीं हैं। अपने लोगों पर, अपने बड़े लोगों पर, हत्ता कि अपने बच्चों पर भी हम शक करने से बाज नहीं आते। मुझे जो थोड़े से एक बड़ी उनकी मासूमाना बात याद है, जाहिर है कि हम अक्सर जिक्र किया करते थे और ये हम टीचर्स का एक अंदाज भी है कि भाई इंतजार हुसैन के हाँ नॉस्टैल्जिया है, वो नॉस्टैल्जिया है, वो पलट पलट के पीछे देखते हैं, वो बिछड़े हुए गली कूचों का जिक्र करते हैं और वो ये करते हैं और वो। तो वो कभी कभार जब जवाब देने के मूड में होते थे तो मुझे कहते थे कि ये जो तुम्हारा हमीद अख्तर है ये नॉस्टैल्जिया का शिकार नहीं है, ये हर बात में कहीं ना कहीं से लुधियाना निकाल लेता है और साहिर लुधियानवी निकाल लेता है। तुम टीचर्स के हाथ में एक चीज आ जाती है कि अच्छा चलो हम किसी शख्स के बारे में कोई एक राय दें और तालिब इल्मों को उसी पर लेक्चर देते रहें, हत्ता कि वो लिखने वाला या वो किताब उसकी वो बीच में से गायब हो जाए। मेरा नुक्ता नजर ये होता था कि मैं शायद ही कोई तहरीर उनकी मिस करता था, उर्दू में, अंग्रेजी में, हत्ता कि वो जब कॉलम लिख चुकते थे और शायद अभी उन्होंने नहीं देखा होता था और वो जब नेट पर आता था
تو میں مختلف کانفرنسوں میں سب سے پہلے وہ پڑھ لیتا تھا. میری ایک عادت رہی ہے صبح اٹھنے کی، اور میں اس طرح کا کام کر لیتا تھا. چنانچہ میں ان کو بتا دیتا تھا کہ آج آپ نے یہ لکھا، یا فلاں نے لکھا، یا فلاں نے آپ کے بارے میں یہ لکھا. تو وہ ایک 93 سال کی عمر تک ایک بڑے ہی سمجھ لیجیے کہ معصوم سے انسان، ان کی ٹھیک ہے، ان کی بعض لوگوں کے بارے میں رائے نہیں تھی، بعض اور چیزیں تھیں، سب کچھ تھا، لیکن آخر وقت میں نہیں کہتا میرے کہنے سے، لیکن میں بھی ان لوگوں میں سے تھا جو کہتے تھے آپ نے لاہور نامہ لکھا، برسا برس لکھا، آپ لاہور میں آ گئے، بلند شہر کو چھوڑ کر آ گئے، اور یہ کیا چیز ہے کہ آپ لاہور اور پنجابی زبان اس کو اپناتے ہی نہیں ہیں. آپ کی کالموں سے ہم نے پڑھا کہ آپ نے جب کشور ناہید نیشنل سینٹر میں تھی تو آپ نے کہا کہ یہ جدید زمانے کی اصغری ہے. آپ نے زاہد ڈار کو کہا کہ یہ مادھو ہے. تو آپ کے کالم اور آپ کی چیزیں ایک خاص طرح سے لاہور کی تصویریں سامنے لاتی تھیں لوگوں کے. تو یہ کیا ہے کہ پنجابی کا کوئی لفظ نہیں استعمال کرتے. اور وہ پھر کچھ دوستوں نے، ان کے ساتھ جو بیٹھنے والے لوگ ہیں، انہوں نے شاید شرارتاً انہیں ایک مشکل لفظ دیا اور کہا کہ انتظار صاحب اس کو لکھیں، اور وہ بھمبل بھوسا تھا. اب بھمبل بھوسا آپ اچھی طرح سے جانتے ہیں کہ یہ وہ کیفیت ہے جو آپ کے کنفیوژن کو، آپ کے الجھاؤ کو، مخمسے کو وہ ظاہر کرتی ہے. آپ پھنس جاتے ہیں وقتاً فوقتاً ایک صورتحال میں، اور آپ کو لگتا ہے کہ اب آپ بھمبل بھوسے میں پڑ گئے ہیں. آپ کوئی بات کرنا چاہتے ہیں، آپ کو راستہ نہیں ملتا. اگرچہ میں نے ان کو اس سے بھی زیادہ مشکل مقامات میں دیکھا ہے. ہمیں ان کے استاد کرار صاحب سے بے پناہ محبت تھی. کرار صاحب ملتان میں آئے ہوئے تھے تو امیر خسرو کے جشن کے حوالے سے تقریب تھی، اور انتظار حسین نے بھی اس میں مضمون پڑھا، اور کرار صاحب موجود تھے. وہ ہم سب کے آئیڈیل استاد بھی تھے، ترقی پسند تحریک میں بھی ان کا بڑا نام ہے. تو وہ کرار صاحب ان کے میرٹھ میں استاد رہے انتظار کے. تو میں نے یہ کہا کہ انتظار مضمون پڑھ کر آئے، تو کرار صاحب کے پاس رکے اور انہوں نے کہا انتظار کیا کرتے رہتے ہو. کوئی کسی کو کی سمجھ میں بھی نہیں آیا کہ تم کیا کہنا چاہتے تھے. اچھا، اب یہ اتنی انہوں نے بات کی، اور انتظار تھوڑے سے بھمبل بھوسے میں آئے ہوں گے کہ استاد محترم کیا فرما رہے ہیں، لیکن ایک معصومانہ انداز میں کوئی بیٹھ کے بعد میں بھی انہوں نے کوئی ایسی کوئی غصے کی بات نہیں کی، لیکن وہ انہوں نے لکھا، انہوں نے کیا. اور اگر آج ہم ان کو یاد کر رہے ہیں تو ایک طریقہ یہی ہے کہ ادیبوں کی دنیا میں ہم جن اقدار کی باتیں کرتے ہیں، بھئی ایک ادب جو ہے کشادہ دلی پیدا کرتا ہے، یہ تازہ خیالات کو قبول کرنے کا نام ہے، یہ معاشرے میں ایک طرح کی خاص طرح کی قوت برداشت کو بڑھاتا ہے، فلاں کر. مگر وہی ہمارا یعنی ادیبوں کی دنیا میں آپ دیکھتے ہیں کہ لوگ زیادہ تر ایک دوسرے سے ناراض رہتے ہیں، ایک دوسرے کی اچھائی سن کر برداشت نہیں کرتے، تعریف سن کر برداشت نہیں کرتے، اور وہ کسی وجہ سے کچھ ناراض رہتے ہیں. تو ہم اب بھی سمجھتے ہیں کہ انتظار کی شکل میں اگر کوئی ادیب وہاں تک پہنچا تھا، بھارت اور پاکستان کی ایک طرح کی مشترک زبان اردو ہے، اور اس سے اس کی ایک روایت ہے، اور اس کے نام پر چیزیں ہو سکتی تھیں. اب وہ ظاہر ہے کہ انتظار صاحب
کی عمر میں وفا نہ کی اتنی کہ وہ دستک دیتے اس دروازے پر بیٹھ کر، اگرچہ ہمارے شاہ محمد مری اور باقی سب کہتے ہیں کہ بھئی ان کے تو پیمانے اور ہیں، وہ تو سرمایہ دارانہ نظام کے ایجنٹ ہونے چاہیے، یا مارکسزم کے خلاف لکھنے والے ہوں، سیاسی سماجی شعور رکھنے والے ادیبوں کو برا بھلا کہتے ہوں، تو پھر ان کو مل سکتا ہے نوبل پرائز۔ لیکن ہم سمجھتے ہیں یہ اعزاز ہوتا ہے اور یہ ہونا چاہیے، اور ہمارے اب جو مقبول ترین آدمی ہیں وہ جو شاید یہاں تک پہنچ سکتے ہیں، ممکن ہے میرے بعض دوست ان کا نام پسند نہ کریں، لیکن وہ اگر یہاں تک پہنچیں، ان کے تراجم ہو چکے ہیں، وہ مقبول ترین لوگوں میں سے ہیں جنہوں نے اپنی تحریروں کو ایک طرح سے اپنی معیشت کا اور عزت کا ذریعہ بنایا، اور ان پر بہت لکھا جا رہا ہے، وہ لکھ بھی رہے ہیں، کالم بھی لکھتے ہیں، ناول بھی لکھتے ہیں، سفر نامے بھی لکھتے ہیں۔ ہمیں چاہیے کہ یہ اردو زبان کی بھی اور خود پاکستان کی بھی اور جن جن شہروں سے وہ رائٹر وابستہ ہوتا ہے اس کی بھی توقیر کا سوال ہوتا ہے۔ تو ہم سب کو چاہیے کہ ہم اب مستنصر حسین تارڑ کو اس حوالے سے، وہ جو مشن پر جا رہے تھے ہمارے انتظار حسین، اب ہم سمجھیں کہ تارڑ اس کی تکمیل کر سکتا ہے، اور اس کے لیے وہ کیا ہمارے تھے، فلاں کا کیا نظریہ تھا، فلاں نے کس موقع پر کیا کیا تھا، فلاں کانفرنس میں فلاں، یہ سوال نہیں ہے۔ یہ ہمارا ایک ادیب وہ ایک لکھتا ہے، اس کا نقطہ نظر انتظار کے بھی خلاف ہو سکتا ہے، بعض چیزیں ایسی ہوں گی، لیکن یہ سارے کے سارے، حتیٰ کہ ہم نے تو شروع یہاں سے کیا تھا، ہمارے بعض جذباتی لکھنے والوں نے کہہ دیا کہ جی علامہ اقبال کے لیے نامزدگی چلی گئی تھی، لیکن یہ جو ہے وہ دیکھیے ظالم لوگ، انہوں نے ٹیگور کو یہ انعام دے دیا۔ یہ تو ہمارا شاگرد لاہور سے، اللہ اس کا بھلا کرے، خالد سنجرانی، یہ جب پوسٹ ڈاکٹریٹ کے لیے جرمنی گیا تو وہ گیا اور وہ جا کر اس نے وہ کھوج لگایا، اس نے اس موضوع پر لکھا بھی ہے کہ علامہ اقبال کی سرے سے اس حوالے سے کوئی نامزدگی، کوئی تجویز تھی نہیں۔ تو ہم بجائے خیالی پلاؤ پکانے کے، ہماری کوشش ہونی چاہیے کہ زبانوں کی بھی توقیر ہوتی ہے، اور موضوعات کی بھی عزت ہوتی ہے، اور ملکوں کی بھی عزت ہوتی ہے۔ وہ ملک جو ہم کہنا چاہتے ہیں کہ ساری تکلیفوں اور آزمائشوں اور سارے مارشل لاؤں کے باوجود وہ ملک ابھی بھی محبت بھرے لوگوں کا مسکن ہے، وہ دل والوں کا مسکن ہے۔ ان کو ان کے ہاں سے اگر کسی کی نامزدگی ایسے ادیب کی ہو جو ظاہر ہے سرکار کے سہارے نہیں ہو سکتی، سرکار کے سہارے تو ہم نے کوشش کی تھی، بھٹو کو پھانسی دینے والے جج کو کسی طرح سے وہ عالمی عدالت کا جج بنا دیا جائے، تو وہ سارے پیسے بھی خرچ کیے لوگوں نے اور سب کچھ کیا، اور انہوں نے وہ پھانسی کا فیصلہ بھی کیا، اپیل اس کی ریجیکٹ کی، لیکن اس کو موقع نہ ملا۔ تو میں کوئی اس طرح کی بات نہیں، مجھے ویسے ہی کچھ چند باتیں یاد آئیں انتظار کے حوالے سے، محبت بھری باتیں، تو میں نے سوچا کہ چلیے ہم اس طرح کی ان کے نام پر کچھ دوستوں سے ہم کلامی کر لیں۔